بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی مکرم سامعین و سامعات، کل کے درس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے حوالے سے کچھ گزارشات پڑھی اور سنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ دوسری چیز جو منسلک ہے وہ ہے استعانت، جس کا انسان اپنی نماز کے اندر اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ما فوق الاسباب مدد مانگنا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی ما فوق الاسباب مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ یہ ما فوق الاسباب کیا ہے، میں انشاءاللہ تعالی اپنے درس میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی بھی ہستی سے، کسی بھی چیز سے ما فوق الاسباب مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ جب ہم اپنے ملک کے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کئی ایک آستانوں سے اور اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگتے ہیں، ہم انہیں منع کرتے ہیں، انہیں روکتے ہیں کہ مدد صرف اللہ کی ذات سے مانگنی چاہیے، تو وہ مختلف قسم کے ہیلے پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہیلا یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں، آپ اپنی بیوی سے روٹی مانگتے ہیں تو کیا آپ اس سے مدد نہیں مانگ رہے؟ اگر بیوی سے روٹی مانگنا شرک نہیں ہے تو پھر کسی بزرگ سے بیٹا مانگنا شرک کیسے ہو گیا؟ تو توجہ فرمائیے گا، کسی سے استعانت یعنی طلب العون، مدد کا طلب کرنا، اس کے لیے 3 شرائط ہیں، 3 شرطیں ہیں قرآن کی روشنی میں۔ پہلی شرط، جس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں اس کے علم میں ہو، مجھ سے کون کیا مانگ رہا ہے اس کے علم میں ہو۔ نمبر 2، وہ اس مدد کرنے پر قادر بھی ہو، اس کو طاقت ہو، وہ قادر ہو، وہ مدد کر سکے۔ اور نمبر 3، مدد مانگنے کی اجازت بھی ہو۔ اب میں آپ کو اسی مثال سے ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کی بیوی میکے چلی گئی، آپ کو روٹی چاہیے، افطاری کا ٹائم ہے، افطاری چاہیے، کیا آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر صدا لگائیں گے کہ اے میری بیوی مجھے افطاری دے؟ بتاؤ تو صحیح، کیوں؟ جب تک وہ آپ کے گھر میں تھی آپ کو افطاریاں کرواتی رہی، اب وہ گھر میں نہیں، وہ چلی گئی، اب آپ اس سے افطاری نہیں مانگ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ عصر سے لے کر عشاء تک مانگتے رہیں، اسے کیا پتہ، اس کے علم میں ہی نہیں۔ لہذا جس سے اعانت مانگی جائے اس کے علم میں ہونا بھی ضروری ہے۔
کہ فلاں مجھ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، اس کے علم میں ہونا ضروری۔ جب تک اس کے علم میں تھا وہ آپ کو افطاری کرواتی رہی، جب اس کے علم میں نہیں ہے وہ نہیں کروا سکتی۔ چلیں جی اس مثال کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کے علم میں لے آتے ہیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، اس کے پاس بھی موبائل ہے، نمبر آپ کے پاس موجود ہے، آپ کال کرتے ہیں، وہ ریسیو کرتی ہے، آپ بتا دیتے ہیں کہ مجھے افطاری چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے کھانا دیجیے، اس کے علم میں آ گیا، پتہ چل گیا، اب وہ آپ کا افطاری کروا دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی قدرت میں نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے۔ علم میں تو آ گیا لیکن طاقت میں نہیں، لہذا جس سے مدد چاہیے، استعانت چاہیے، اس کے علم میں بھی ہو، اس کی طاقت میں بھی ہو، اس کی قوت میں بھی ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن سے تم مدد مانگتے ہو ان کے علم میں ہی نہیں کہ فلاں مجھے لاہور سے پکار رہے، فلاں مجھے سرگودا سے پکار رہے، فلاں مجھے ساہیوال سے پکار رہے، کون کس علاقے سے پکار رہے ہیں ان کے علم میں ہی نہیں۔ دلیل میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، رب کہتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، یہ جن کو تم پکارتے ہو اپنا معبود و مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، انہیں پکارتے رہو، پکارتے رہو، پکارتے رہو، پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، نہیں سن سکتے۔ قرآن دوسرا مقام انک لا تسمع الموتى، اے میرے پیغمبر جو فوت ہو چکے آپ انہیں نہیں سنوا سکتے، وہ نہیں سنتے۔ جو قبر والے ہیں وہ نہیں سنتے، جو فوت ہو چکے وہ نہیں سنتے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، نص ہے کہ وہ نہیں سنتے، لیکن یہ کہتے ہیں جی سن لیتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں، ابھی بھی آپ کو شاید میڈیا کے اوپر یہ چیز مل جائے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، اس کے بعد پہلا روزہ تھا یعنی پرسوں، تراویح سے فارغ ہونے کے بعد آپ جائیں مدنی چینل کھول لیں، مدنی چینل، وہاں پر حضرت مولوی الیاس قادری صاحب لوگوں کو مسائل سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ پرسوں وہ سموسے بنانے کا طریقہ سکھا رہے تھے، تو ان سے کسی نے سوال کیا، سوال کیا، توجہ فرمائیے گا، سوال کیا، کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی سوال کیا۔ جب سوال کیا نا تو حضرت صاحب فرمانے لگے کیا کہا، پھر بولے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ ادھر زندہ بیٹھ کے نہیں سن رہا، کہتا ہے پھر بولو۔ کیا خیال ہے؟ مرید کو کہتا ہے پھر بولو، سائل کو کہتا ہے پھر بولو، عقیدت مند کو کہتا ہے پھر بولو، ٹیلی فون پہ وہ کال کر رہے اس کو کہہ رہا ہے پھر بولو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جب یہ 30-40 من مٹی کے نیچے چلا جائے گا اس کے سارے سگنل بحال ہو جائیں گے، پھر یہ سننے لگ جائے گا، پھر یہ بغیر فون کے سننے لگ جائے گا۔ اور میرے بھائیوں غور کیجئے اور جاگ جائیے، اپنے عقیدے کی خبر لیجئے۔ وہ جو جاگتے ہوئے 3 بار بات کریں تب سنتا ہے، مرنے کے بعد وہ کیسے سن لیتا ہے قبر میں پہنچنے کے بعد؟ تو میرے رب کی نص قرآن کی دلیل فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم انہیں پکارتے رہو، بلاتے رہو، یہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے۔ کون سن سکتا ہے؟ کون سن سکتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ کس کے علم میں ہے کہ کون مجھے کہاں سے پکار رہا ہے؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، میرے اللہ نے ایک ہی ذات کا استثناء کیا ہے اور وہ ذات میرے پروردگار کی ذات ہے کہ اس پروردگار کی ذات کے علاوہ اور کوئی غیب نہیں جانتا۔ غیب کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ کون کہاں سے مانگ رہے، کیا مانگ رہے، کتنے لوگ مانگ رہے ہیں، کس کو کیا چاہیے، کس وقت چاہیے، یہ میرا پروردگار جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور سنیے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صدیقہ کائنات ارشاد فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا علم ہے، آپ غیب جانتے ہیں، اس نے بہتان باندھا۔ تو وہ جو مشکل کشائی کرے، جو حاجت روائی کرے، جو آپ کی مدد کرے، جو اعانت کرے، اس کے لیے علم ضروری ہے، اور علم اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو ہے نہیں۔ نمبر 2، قدرت بھی ضروری ہے، وہ آپ کی مشکل حل کرنے پہ قادر بھی ہو، وہ کر بھی سکتا ہو، اس کے پاس خزانے موجود ہوں، ان خزانوں سے وہ مدد کر سکے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور وہ خزانے کس کے پاس ہیں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ میرے رب نے فرمایا مَا عِندَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، اگر تمہارے پاس کوئی دولت نظر آ بھی رہی ہو تو یہ ختم ہو جانے والی ہے، جو اللہ کے پاس ہے اس کو کبھی اختتام نہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، یہودی ہے، قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینا ہے۔ امام کائنات کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے وہ قرض دیجئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے یہودی، ما عندی ما اعطیک، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو میں تجھے دے دوں۔ اپنی زندگی مبارکہ میں، حیات طیبہ میں میرے پیغمبر نے فرمایا میرے پاس نہیں ہے۔ آج کہتا ہے یا رسول اللہ مدد آپ کے پاس ہر کچھ ہے، اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ تو سچا ہے یا میرا پیغمبر سچا ہے؟ نبی کہتا ہے میرے پاس نہیں، یہ کہتا ہے سب کچھ ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت المال سے ایک سائل آیا، میرے پیغمبر نے دیا، وہ پھر مانگتا ہے، امام کائنات نے بیت المال سے دیا، حتیٰ کہ بیت المال میں کچھ باقی نہ رہا، اس نے پھر مطالبہ کیا، میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ کرام اگر میرے پاس کوئی چیز موجود ہوگی میں تم سے چھپاؤں گا نہیں، تمہیں ہی دے دوں گا، لیکن ہے نہیں۔ اگر ہوتا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے پیٹ پہ 2 پتھر نہ باندھتے۔ اگر پیارے پیغمبر کے پاس خزانے ہوتے، صدیقہ کائنات کے ہاتھ گھر میں کبھی 2 مہینے تک فاقے نہ ہوتے۔ اگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے ہوتے، کبھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ چکی پیس کر چھالے نہ بن جاتے۔ تو میرے بھائیوں، جس نے مدد کرنی ہے، جس سے مدد مانگنی ہے، وہ مدد کرنے پر قادر بھی ہو، اس کو قدرت بھی ہو۔ اور الہ العالمین نے فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو، اولاً ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم پکارو گے وہ سن نہیں سکتے، ولو سمعوا، اگر بالفرض وہ سن بھی لیں، بالفرض وہ سن بھی لیں، وہ سن نہیں سکتے، لیکن اگر وہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تمہاری ضرورت پوری کرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ تمہاری ضرورت حاجت پوری نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، تعاون نہیں کر سکتے۔ میرے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا او دنیا کائنات کے لوگوں، جس طرح مثالیں بیان کر کے تم اپنے رب کے ساتھ شریک بناتے ہو کہ بیوی سے روٹی مانگتے ہو تو یہ شرک نہیں ہے، بزرگ سے مانگ لیا شرک کیوں ہو گیا، بیوی جب تک گھر میں ہے اس سے مانگو وہ دے سکتی ہے، یہ شرک نہیں ہے، لیکن جب وہ میکے چلی جائے اور تم کہو ابھی بھی پہنچاؤ تو یہ شرک ہوتا ہے۔ ایسا کوئی اپنی بیوی سے کوئی بھی سوال نہیں کرتا، کوئی مطالبہ نہیں کرتا، کوئی نہیں مانگتا۔ جب بیوی سے نہیں مانگتے تو بزرگ سے کیوں مانگتے ہو؟ بزرگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ وہ قادر نہیں ہے۔ قادر کون ہے؟ طاقت کس کو ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا طاقت اس کو ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اسے جب بھی کوئی مجبور، کوئی مقہور، کوئی پریشان، کوئی مشکل میں گھرا، جب بھی پکارے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا بھی ہے، اس کی پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، تیسرے نمبر پر، پہلے نمبر پہ اسے علم ہو، دوم اسے قدرت ہو پریشانی حل کرنے کی، اور تیسرے نمبر پر
اس سے مانگنے کی اجازت بھی ہو. غور کیجئے، اس سے مانگنے کی اجازت بھی ہو. اگر اس کے سامنے جھولی پھیلانے کی، دامن پھیلانے کی، اس سے مدد مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو ہم نہیں مانگ سکتے. مثلا آپ سوئے ہوئے ہیں اور گھر والوں کو سبزی چاہیے، وہ کہتے ہیں چلو حضرت جی سوئے ہوئے ہیں، میں اسے بیدار نہیں کرتی، کسی ہمسائے سے مانگ آتی ہوں. اجازت دو گے؟ کیا خیال ہے؟ بندے کی بیوی کسی اجنبی سے پیسے مانگ کے سبزی لے آئے، اجازت دو گے؟ نہیں. وہ سن بھی سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے، لیکن یہ کیوں نہیں اجازت دے رہا؟ غیرت گوارا نہیں کرتی، عزت گوارا نہیں کرتی. ایسے ہی تو کسی غیر کے آگے دامن پھیلائے، جھولی پھیلائے، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور غیرت بھی گوارا نہیں کرتی. اسی لیے اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی کرتے ہو تو مدد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ہمارے کندھوں کے اوپر منکر نکیر بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین بیٹھے ہیں کندھوں کے اوپر، کرامن کاتبین، جو آپ کی اور ہماری نیکیاں برائیاں ساری تحریر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں وہ سن بھی لیتے ہیں. اور اگر آپ ان سے کوئی مدد مانگیں کرنے پر ان کو طاقت بھی ہوتی ہے، کر لیں گے چھوٹا موٹا کام، لیکن وہ کرتے نہیں اور آپ ان سے مانگتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو مدد کرنے کی اجازت نہیں، اور ہمیں ان سے مدد مانگنے کی اجازت نہیں. اسی طرح یہ شیاطین الجن، یہ جنات، بہت سارے ایسے معاملات جو میری اور آپ کی طاقت قدرت میں نہیں، وہ شیاطین کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں. انسان سے زیادہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے، لیکن کیا ان سے مدد مانگنے کی، تعاون لینے کی اجازت ہے؟ دلیل قرآن کریم کہتا ہے جنات آئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، میرے پیغمبر سے قرآن سنا، اسلام لائے، ایمان لائے، پھر رویداد سناتے ہیں کائنات کی اور کہتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ کئی ایسے لوگ انسانوں میں سے ان کی گمراہی کا اور بدعقیدگی کا یہ منظر تھا اور یہ حالت تھی کہ وہ شیاطینوں سے، جنات سے مدد مانگا کرتے تھے. جنات شیاطین سے مدد مانگا کرتے تھے. وَزَادُهُمْ رَهَقًا، تو ان کے اس عمل نے، اس کردار نے، جنات سے اس مدد کے مانگنے نے ان جنات کو تکبر میں، سرکشی میں اور بڑھا دیا. تو میرے بھائیو، یہ کفر کے زمانے میں، دور جاہلیت میں غیر مسلم لوگ جنات سے مدد مانگا کرتے تھے. اور اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک شیطان وہ آیا اور میری نماز خراب کرنے لگا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا میں آگے بڑھوں، اسے قابو کروں اور اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں، صبح مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں. فرماتے ہیں پھر مجھے جناب سلیمان کی دعا یاد آ گئی، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے معاف بھی کر دے اور مجھے ایسی مملکت، ایسا ملک اور ایسی بادشاہت عطا فرما اے میرے پروردگار جو میرے بعد کسی اور کے لائق اور شایان شان نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی اور یہ وصف اور جنات سے تعامل لینے والی یہ جو خصوصیت تھی، یہ ایک حضرت سلیمان کو عطا فرمائی تھی. جناب سلیمان کے بعد کسی اور پیغمبر کے لیے، کسی اور نبی کے لیے، کسی اور انسان کے لیے میرے اللہ نے یہ اجازت نہیں دی. جب نہیں دی تو چلے کاٹ کر جنات کو قید کرنا، پھر ان کے ذریعے لوگوں کو پریشان کرنا، یہ
وہ کر تو سکتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے جس سے مدد مانگی جائے اس کے علم میں ہو، وہ کرنے پر قادر ہو، اور شریعت ہمیں اس سے مدد لینے کی اجازت بھی دیتی ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ بھی تو دیکھیں، آپ نوکر کو کہتے ہیں میرے ساتھ تعاون کر دیں، کسی بندے کو کہتے ہیں مجھے کچھ پیسے دے دیں، آپ جناب بیوی کو کہتے ہیں مجھے کھانا بنا دیں، تو غور کیجئے اس کی اجازت قرآن نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ کیسے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں پر، اچھائی کے کاموں پر، اچھے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اس کی اجازت میرے اللہ نے دی ہے، لہذا ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ لیکن ما فوق الاسباب، جو مدد مانگنی ہے، اس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا ہے، وہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بزرگ سے بیٹے مانگنے کا حکم نہیں دیا، مشکل حل کروانے کا حکم نہیں دیا، اولادیں مانگنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ سب میرے اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، لہذا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد بھی اللہ سے اور عبادت بھی اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی عقیدہ توحید سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔